کربلا امام حسین امام حسین مسجد اقصی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جملہ حاضرین مجلس باوقار علماء اہل سنت و مسلمانان اہل محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکشائے انداز عذبِ شمس الضحیٰ بدر الدجا کہف الورا مظہر یاد علی مرتضیٰ امداد کن صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا ضد لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ، والصلاة والسلام علی النبی الذی لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ، وعلى آلہ الطاہرین وصحبہ الطیبین من لا يتبعهم فلا نجات ولا نصير له۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کرم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل بھی میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ دعوت درود پر کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ یہ بڑا پاکیزہ صاف ستھرا عمل ہے جو بارگاہ رب میں قبول ہو کر ہمارے اور آپ سبھی حضرات کے لیے کفارہ ذنوب کے ساتھ ساتھ ترقی درجات کا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس بندہ مومن نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وحطت له عشر خطیات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، ورفعت له عشر درجات، اور اسے 10 درجہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو دعوت درود پر یا جب کبھی بھی درود شریف پڑھائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کرم میں سراپا ادب بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور دلوں میں جما کر گنبد خضرا نگاہوں میں بسا کر انتہائی محبت سے پڑھا کریں، بڑا پاکیزہ عمل ہے۔ ایک بار محبت سے اور پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو میں نے خلقت انسانی کے حوالے سے حدیث نوری پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنز کندم مخفیہ فلما حببت عنہ رفع فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نوری. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. وہ نور محمدی وجود میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور حالت سجدہ میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. تسبیحات کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی تسبیح اس نے اپنے رب کی جو بیان کی وہ علم سے متعلق تھی. چنانچہ پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ کے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نوری ماحول میں یہی کہتے رہے سبحان العلیم الذی لا یجہل، پاک ہے وہ علم والی ذات جس کے یہاں جہالت نہیں. پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اس تسبیح کے پڑھنے کے نتیجے میں اپنے محبوب کو عالم ما کان و ما یکون بنا دیتا ہے. کس طرح کا علم عطا فرمایا اس کا مختصر سا خاکہ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا. آج دوسری تسبیح سے متعلق گفتگو ہے جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور اس نوری ماحول میں جو تسبیح پڑھ رہے ہیں عرض کرتے ہیں سبحان الجواد الذی لا یبخل، پاک ہے وہ جود و کرم والی ذات جس کے یہاں بخل نہیں. جود و کرم والی ذات جس کے یہاں بخل نہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تسبیح میں رب کو یاد کر رہے ہیں. پروردگار عالم جل تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب میری صفت جوادیت سے مجھے یاد کر رہا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اے محبوب تم مجھے جواد کہہ رہے ہو تو لو اس کے انعام میں آج ہی سے میں تمہیں صاحب جود و کرم بنا دیتا ہوں. اور اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا صاحب جود بنایا، ایسا صاحب کرم بنایا جس کی منظر کشی امام عشق و محبت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اے محبوب آپ صاحب جود ہیں، آپ صاحب کرم ہیں، اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے اس تسبیح کا جو نوری ماحول میں رہ کر رب کے حضور آپ سبحان الجواد الذی لا یبخل کا وظیفہ فرما رہے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے صاحب جود بنایا. میرے مصطفیٰ جود و کرم کی بارش فرماتے رہے. جود کا حال تو کچھ اس قدر رہا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر آپ حضرات نے سنا ہوگا، سلام کا شعر ہے. یہ سلام کا شعر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت کی غمازی کرتا ہے۔ وہ سلام کا شعر یہ ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام نے سخاوت مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد اسے دو تمثیل سے نوازا، دو مثالیں دی۔ ایک مثال کے الفاظ آتے ہیں کالریح المرسلہ، ایک مثال میں ریح مرسلہ، اے محبوب آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جیسے آندھی آتی ہے اسی طرح آندھی طوفان کی طرح مصطفیٰ آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری تمثیل میں انہوں نے موجوں کی طغیانی کو لیا ہے کہ جب سمندر اپنے عروج پہ ہوتا ہے، سمندر میں موجیں ہوتی ہیں، سمندر میں تلاطم ہوتا ہے، سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے، تو ایسے عالم میں آپ چلے جائیں، کسی بھی سمندر کی سطح پر آپ دیکھیں گے کہ سمندر میں موج اٹھی اور وہ سطح سمندر کنارے ساحل تک آتے 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 ابھی اس کے تھپیڑے ختم نہیں ہوئے تھے، دوسری موج اٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ ساحل پر آتے آتے ابھی ختم نہیں ہوئی کہ پھر دوسرے کا آغاز۔ اس طرح موجیں اٹھتی رہتی ہیں، ادھر آ کے ختم ہو رہی ہے دوسری موج، پھر ختم ہونے سے پہلے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، یہ سلسلہ صبح سے لے کر شام تک جاری رہتا ہے۔ دریا کے کنارے رہنے والے اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ایک موج اٹھی ابھی ختم نہیں دوسری، پھر وہ ختم نہیں ہوئی تیسری، پھر وہ ختم نہیں ہوئی چوتھی، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ صحابہ اسی بحر سماح کا، بحر سماح کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے مصطفیٰ آپ کے جود کا حال، آپ کے کرم کا حال، آپ کے سخاوت کا حال کچھ اس طرح تھا کہ جیسے موجوں کی طغیانی ہوتی ہے، تلاطم ہوتا ہے، ایک تھپیڑا ابھی نمودار ہوا اور ختم ہونے سے پہلے پہلے دوسرے کا وجود ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے میرے آقا، آپ نے ایک آیا، آپ نے اسے بھی دیا، دوسرا آیا اسے بھی دیا، تیسرا آیا اسے بھی دیا، ایک لے کے گیا نہیں کہ اے مصطفیٰ آپ دوسرے کو نوازتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کیفیت کو امام عشق و محبت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کچھ اس طرح بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں موج بحر سماح تینوں لفظ ہے۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، سما اس سمندر کو کہتے ہیں جو طغیانی کی کیفیت لیے ہوئے ہو، موجیں اٹھی ہوئی ہو، بھرے ہوئے سمندر میں جب تلاطم ہو، موجیں ہو تو اس کو بحر سماح کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جود کا حال یہی تھا۔ اب آئیے چلیے اس حدیث جابر کا جائزہ لیجئے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فلما احببت ان اعرف، جب میں نے محبوب جانا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نوری، تو میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، ثم ذلك النور يدور بین ذاتی و صفاتی، پھر وہ نور میرے ذات و صفات کی سیر کرنے لگا جب تک اس نے چاہا، پھر اللہ نے نظر رحمت ڈالی، محبوب دوری ماحول میں سجدہ ریز ہوئے اور اس سجدے کی حالت میں فرماتے ہیں، سبحان الجواد الذی لا
यबखलु, पाक है वो जूद व करम वाली ज़ात जिसके यहाँ बुखल नहीं। रब ने देखा मेरा महबूब मेरी मारिफत का हक अदा कर रहा है, मैंने मारिफत के लिए बनाया था, तो पैदा होते ही वजूद पाते ही मेरी जवादी का ये ऐलान कर रहा है। खुदा खुश हो जाता है और कहता है महबूब तुम मुझे जवाद कहते हो, आज ही से मैंने तुम्हें साहिब जूदो करम। ये था जूदे मुस्तफा का, ये था करमे मुस्तफा का हाल, ये था सहारत मुस्तफा का हाल। और ये सदका है उस तस्वीर का कि अव्वले तख्लीक में, अव्वले तख्लीक के साथ साथ अव्वले वजूद में मुस्तफा बारगाहे खुदाबंदी में अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं। और तीसरी तस्वीर जो थी वो थी सुबहानल हलीमिल्लज़ी ला यअजुलु, पाक है वो हिल्म वाली ज़ात जिसके यहाँ जल्दबाजी नहीं। नबी ने 3 तस्बीहें बयान की थी, एक में इल्म का जिक्र किया, एक में नबी के जूदो खुदा के जूदो करम का जिक्र किया, और तीसरे में अल्लाह की हिल्म का, उसे हलीम कहा, उसके रिफ्क का जिक्र फरमाया, मेहरबानियों का जिक्र फरमाया, मुरव्वतों का जिक्र फरमाया। फरमाते हैं सुबहानल हलीमिल्लज़ी ला यअजुलु, पाक है वो हिल्म वाली ज़ात जिसके यहाँ जल्दबाजी नहीं। और जल्दबाजी ये अच्छी बात नहीं है। एक कहावत है अत्ताजीलु मिनश शैतान वत्ताखीरु मिनर रहमान, किसी काम में ताखीर जो होती है वो रहमानी होती है, और किसी काम में उजलत इसको शैतानी अमल करार दिया है। तो उजलत पसंदी नहीं होनी चाहिए। शान खुदा ये है वो जल्दबाजी नहीं करता। अब ये तस्वीर आकाए कायनात उस नीली माहौल में कर रहे हैं रब की, पाक है वो हिल्म वाली ज़ात जिसके यहाँ जल्दबाजी नहीं, उसके यहाँ हर काम मुतय्यन है, हर काम का वक्त मुतय्यन है, वो अपने हिसाब से करता है। इंसान जल्दबाज है, कानल इंसान अजूबा, जल्दबाजी इंसानी फितरत है। ये तो चाहे तो अपनी जिंदगी तो छोड़ दो, अपने बाल बच्चों पोतों नवासों का भी आज ही हासिल कर, आज ही चाहता है कल का आज ही मिल जाए, परसों का आज ही मिल जाए, 2027 वाला आज ही हमारे खाते में आ जाए। इंसान जल्दबाज, जल्दबाजी अच्छी बात है, और ये जल्दबाजी ही इंसान को तकलीफ पहुंचाती है। उजलत पसंदी, जल्दबाजी अगर इस पर कंट्रोल कर ले इंसान तो उसकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बन जाती है। लेकिन अगर जल्दबाजी का दामन नहीं छोड़ता, वो जल्दबाजी और उजलत में फंसा होता है, तो शैतान कहां कहां से और कैसे कैसे उसे सीधे रास्ते से उठाकर गलत रास्ते पे डाल देता है, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शैतान की तरफ से अत्ताखीरु मिनर रहमान वत्ताजीलु मिनश शैतान, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह के यहाँ जल्दबाजी नहीं है। ये तस्बीह मुस्तफा ने अव्वले तख्लीक के मौके पर नूरी माहौल में अदा करके इंसानी दुनिया को ये सबक दिया है, ए इंसान शान इलाही ये है
وہاں جلد بازی نہیں، تو اسی صفت کریمہ کو تو بھی اپنے وجود میں جلد بازی مت لا، ورنہ ٹھوکریں کھائے گا۔ اور حال یہ ہے فیصلے میں جلد بازی ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، کھانے میں جلد بازی ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، لباس میں جلد بازی ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، سونے میں جلد بازی ہو تو نقصان ہوتا ہے، جاگنے میں جلد بازی ہو تو نقصان ہوتا ہے، عبادت کے اپنانے میں جلد بازی ہو تو بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک محل ہے، ایک معیار ہے، ان کے ارکان ہیں، ان کے لیے اعتدال ہے۔ اس اعتدال میں رہ کر انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر انسان اس اعتدالی زندگی کو اپناتا ہے تو گویا مصطفیٰ کے تسبیح کی لاج رکھتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا سبحان الحلیم الذی لا یعجل، پاک ہے وہ حلم والی ذات جس کے یہاں جلد بازی نہیں۔ یہی تسبیح بیان کر رہے ہیں آقا اس نوری ماحول میں، سبحان الحلیم الذی لا یعجل، سبحان الحلیم الذی لا یعجل، سبحان الحلیم الذی لا یعجل۔ پروردگار عالم خوش ہو جاتا ہے، میرا محبوب مجھے لا یعجل کہہ رہا ہے، میرا محبوب مجھے حلیم کہہ رہا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ مولا میرے محبوب تم مجھے حلیم کہہ رہے ہو، آج ہی سے میں نے تمہیں صاحب مربت بنا دیا ہے اور علم کے تمام تر کمالات تمہارے وجود میں ڈال دیا ہے۔ جاؤ مصطفیٰ تم آج ہی سے علم والے ہو، بردباری تمہارا خاصہ، مروت کی زندگی گزارنا تمہارا خاصہ کرا دیا۔ یہ انعام مل گیا۔ ذرا آؤ مصطفیٰ کے علم کا جائزہ لو کہ مصطفیٰ کیسے جلد بازی نہیں کرتے اور جلد بازی نہیں ہونے دیتے۔ چلیے ایک روایت سناتا ہوں آپ کو۔ مصطفیٰ تشریف لائے ایک باغ میں، ایسے باغ میں جہاں بچے اپنے طور پر کھیل رہے تھے، اور مصطفیٰ پیارے باغ کے ایک کنارے آ کے جلوہ فرما ہوئے اور کھیلنے والے بچوں کا کھیل دیکھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ اگر چند بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مزاج بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے چہرے کی حیت ہوتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ تو کل کائنات کے لیے رحمت ہے نا۔ وہ بڑے بوڑھوں کے لیے رحمت ہے تو بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ بچوں کا کھیل، دنیا بڑوں کا کام دیکھتی ہے، بڑوں کا بزنس دیکھا جاتا ہے، بڑوں کی چال ڈھال دیکھی جاتی ہے۔ وہ کرم والے مصطفیٰ ہیں، بچوں کی حیت پر نگاہ کرتا ہے۔ مصطفیٰ بچوں کی حیات پر، بچے کی نقل نہیں کی جاتی، بچے کو نگاہوں میں نہیں لایا جاتا، بچوں کے عادت و اطوار کو سائڈ میں کر دیا جاتا، اسے کیئر نہیں کیا جاتا۔ یہ مصطفیٰ ہے، کل کائنات کے لیے معلم بن کر آئے ہیں۔ مصطفیٰ بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں، بچوں کا کھیل، بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، مصطفیٰ آئے ایک کنارے جلوہ دار ہو گئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، بچوں کا کھیل جاری ہے۔ اتنے میں ایک آنے والے آئے اور وہ بھی باغ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے کی نظر پڑی کہ ایک آنے والا آیا ہے، بڑی جلدی میں ہے، اس کی نقل و حرکت سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ ضرور اس آدمی کا بچہ اس باغ میں کھیل رہا ہے اور یہ اپنے بچے کو بلانے ہی آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی محسوس کیا، ارشاد فرمایا اے آنے والے تشریف لا ادھر ایت یا ایھا المجید ہوگا، اے آنے والے اور بیٹھ گیا۔ اس نے آواز سنی، آواز سن کر مصطفیٰ کی طرف مڑا اور آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ گیا۔
آقا نے فرمایا اجلس، بیٹھ۔ کچھ وقت گزرا، کچھ لمحے گزرے، پھر آقا نے اس کے جسمانی حیات کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ پھر یہ اپنے بچے کو آواز دینا چاہتا ہے، اپنے بچے کے آواز، اپنے بچے کو آواز لگانے کے موڈ میں ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا قف یا ایھا الرجل، اے شخص ٹھہر جا، اجلس، اس کے بعد قف، ٹھہر جا، بیٹھ جا، پھر ٹھہر جا۔ پھر ٹھہر گیا، کچھ وقفہ پھر گزرا، کچھ لمحات پھر گزرے، پھر اس کی نقل و حرکت سے ایسا لگا کہ اب وہ اپنے جملے اپنی زبان پہ لانے کے موڈ میں ہے، ہونٹ کھول چکا ہے، ہونٹ کو حرکت دینا باقی ہے۔ آقا نے فرمایا اس کو کیا قربان مصطفیٰ، آپ آقا علیہ السلام کے ایک ایک لفظ پر بحث کریں تو پوری رات میں اسی پہ نکال دوں گا، لیکن شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ مصطفیٰ انسانی فطرت کے مطابق الفاظ کا انتخاب فرما رہے ہیں۔ آنے والا بیٹھا نہیں تھا تو فرمایا اجلس، پھر اس کے بعد وہ اٹھنے کے موڈ میں تھا، فرمایا قف، ٹھہر، اور کچھ بولنے کے موڈ میں تھا تو آقا نے فرمایا اسکت۔ اسی کو کہتے ہیں بلاغت، اسی کو کہتے ہیں فصاحت۔ ہم تو بمبئی کے ماحول میں ہتھری کا ادھر جاویلا ادھر سے آویلا، یہ فصاحت، فصاحت عربی، یہ ہے عربی زبان کی فصاحت، نادر کلام عربی، اور اس کی ندرت سبحان اللہ، اور سب صدقے ہیں مصطفیٰ کے رہنے والے۔ آقا نے فرمایا اجلس، قف، اے آنے والے بیٹھ جا، ٹھہر جا، اس کو خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ وقفہ گزرا، بچوں نے کھیل ختم کر دیا۔ جب کھیل ختم ہو گیا اور کچھ بچے نکل گئے، تب آقا علیہ السلام نے اس آدمی سے ارشاد فرمایا اے بھائی جاؤ، اپنے بچے کی انگلی تھامو، پیشانی پر بوسہ دو، گلے لگاؤ، گود میں بٹھاؤ، گھر لے کے جاؤ۔ اب وہ جو بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جسے بڑی جلدی تھی، اب اٹھنے کو تیار۔ اے میرے آقا حضور، ابھی میں آیا تو آپ نے مجھے بٹھایا، ٹھہرایا، چپ کرایا، اور آپ خود ہی فرماتے ہیں جاؤ اپنے بچے کو لو، انگلی تھامو، شفقت کا بوسہ دو، گلے لگاؤ، گود میں لو، کاندھے پہ بٹھاؤ، گھر لے کے جاؤ۔ آقا یہی کہنا تھا تو پہلے کہہ دیتے، بٹھایا، چپ کرایا، ٹھہرایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا کرو گے، تم اپنا بچہ لینے آئے ہو، بچہ تمہیں دیا جا رہا ہے، مل گیا تمہارا بچہ، جاؤ۔ ہمارے بٹھانے، چپ کرانے اور ٹھہرانے سے کیا غلط ہے تم کو؟ کہا نہیں آقا، جب جواب ہی دینا تھا تو یہ جواب مجھے پہلے بھی مل سکتا تھا، لیکن آقا اب آپ جواب دے رہے ہیں ٹھہرانے، چپ کرانے، بٹھانے کے بعد، اتنا وقفہ گزر جانے کے بعد، آقا اس میں راز کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تیرا اصرار ہے تو سن لے، بات دراصل یہ ہے تینی بچوں میں جو کھیل رہے تھے، کھیلنے والے بچوں میں ایک یتیم بچہ تھا۔ غور سے سننا، کس قدر میرا مصطفیٰ یتیموں کا سہارا بن کر آیا۔ سبحان، انہی بچوں میں ایک یتیم بچہ تھا۔ میں نے تجھے اس لیے ٹھہرایا، بٹھایا، چپ کرایا کہ اگر آتے ہی تو فوراً اپنے بچے کا نام لے کر بلاتا تو یقیناً تیرا بچہ تیرے طرف مائل ہوتا
اور تیری شفقتیں بگڑی ضرور اس بات کا تقاضا کرتی کہ تو اپنے بچے کی پیشانی کو بوسہ دیتا، اس کے ہاتھوں کو لیتا، لوریاں دیتا ہوا گود میں لے کر کاندھے پر لے کر اپنے گھر کو خوشی خوشی جاتا۔ یہی دستور ہے، یہی طریقہ ہے، یہی ضابطہ ہے۔ تو جب یہ سب کچھ تو کر رہا ہوتا تو ایسے وقت میں یہ منظر جہاں سارے بچے دیکھتے تو وہ یتیم بچہ بھی دیکھتا۔ سن رہے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سارا منظر جہاں سب دیکھ رہے ہوتے وہ یتیم بچہ بھی دیکھتا۔ تو جب وہ یتیم بچہ اس منظر کو دیکھتا کہ اس کا باپ آیا ہوا ہے، لوریاں دینے لگا ہے، ہاتھ تھامنے لگا ہے، پیشانی کا بوسہ دینے لگا ہے، گود میں بٹھایا ہے، کندھے پہ لیا ہے اور گھر کو رخصت ہوا ہے، تو اس یتیم بچے کو اپنا بھی باپ یاد آ جاتا۔ جب اس یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آتا تو وہ بچہ کبیرہ خاطر ہوتا، شکستہ دل ہوتا، رنجیدہ خاطر ہوتا، اس کا دل بیٹھتا، اے کاش میرا بھی باپ ہوتا تو آتا، مجھے آواز دیتا، میرے پیشانی کو بوسہ دیتا، مجھے گود میں لیتا، کاندھے پہ بٹھاتا، گھر لے کے جاتا۔ تو اگر اسے اپنا باپ یاد آتا تو اس کا دل ٹوٹتا۔ اور سنو اے آنے والے، سنو، میں مصطفیٰ کسی کا دل ٹوٹتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں دل توڑنے نہیں آیا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہوں۔ اس لیے میں نے روک دیا، بیٹھ جاؤ، ٹھہر جاؤ، چپ ہو جاؤ، جلدی نہ کرو، عجلت نہ کرو۔ اس لیے آقا کائنات فرماتے ہیں میں نے روک دیا۔ پھر آقا آپ نے اجازت کیوں دی؟ اجازت میں نے تب دی جب وہ یتیم بچہ باغ سے نکل گیا۔ جب باغ سے نکل گیا اب وہ منظر بچہ دیکھے گا نہیں، یاد آئے گا نہیں، شکستہ دل نہیں ہوگا۔ تو میں نے جلد بازی سے روکا۔ اب آؤ دیکھو میرے آقا اس نوری ماحول میں فرماتے ہیں سبحان الحلیم الذی لا یعجل، پاک ہے وہ علم والی ذات جس کے یہاں جلد بازی نہیں۔ یہی تسبیح مصطفیٰ پڑھتے جا رہے ہیں، نوری ماحول ہے، ابھی بشری وجود نہیں ہوا، صرف نور محمدی بنا ہے، نور محمدی نے سجدہ کیا ہے، سجدے کے عالم میں تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ پہلی تسبیح پڑھ لیا، دوسری بھی پڑھ لیا، اب تیسری کے ورد میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان الحلیم الذی لا یعجل، سبحان الحلیم الذی لا یعجل، سبحان الحلیم الذی لا یعجل، پڑھتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ خدا خوش ہو جاتا ہے، اے محبوب تو مجھے حلیم کہتا ہے، آج ہی سے میں نے تجھے صاحب علم بنا دیا ہے۔ اس کا جلوہ کہاں دیکھو گے؟ آؤ اس کا جلوہ یہاں دیکھو، اس باغ میں دیکھو کہ مصطفیٰ نہ خود جلدی کرتے ہیں نہ آنے والے کو جلدی کرنے۔ اسی سیرت کے باب کو، اسی باب سیرت کو، اسی کردار نبوت کو، اسی مضمون کو، اسی عنوان کو ایک عیسائی مذہب فالو کرنے والے
اس زبان سے سن لو. اس نے ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کتاب میں اس نے 100 مہان پروشوں کا ذکر کیا. 100 مہان پروشوں کا، بڑی شخصیتوں کا ذکر کیا. لیکن ترتیب جو دی ہے، ترتیب میں اس نے سب سے پہلے ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ کو رکھا. کسی عیسائیت کے ماننے والے نے اس سے سوال کیا، تو عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، مسیحیت تیرا مذہب ہے، تو اپنے نبی کا نام ایک نمبر پر نہ لا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اول نمبر پہ رکھا ہے. وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ جانتے ہو، اس نے سیرت کے تمام ابواب میں سے کسی باب کو، سیرت کی تمام باتوں میں سے اسی بات کو نقل کیا. کہا جب میں نے یہ باپ پڑھا باغ والا، بچے والا، تو وہ عیسائی کہتا ہے میں نے وہی فیصلہ کیا جو رحمت والا رسول، سبحان اللہ، جو رحمت والا رسول، جو کرم والا رسول ایک بچے کے دل کو ٹوٹتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، وہ رسول کل قیامت کے دن اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گا؟ اس لیے مجبور ہو کر مجھے محمد عربی کو اپنے نبی پر فوقیت دینا پڑا. حالانکہ اس کی فوقیت دینے سے کچھ نہیں ہونے والا. وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات ہی کافی ہے. وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات تلک الرسول والی آیت تیسرے پارے کی آیت ہی کافی ہے. اس کے نمبر دینے نہ دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر مصطفیٰ کی سیرت کا رنگ دیکھو، مصطفیٰ کے سیرت کا ڈھنگ دیکھو، مصطفیٰ کے کردار کو پہچاننے کی کوشش کرو. وہ مصطفیٰ کے گھر کا نہیں تھا، خاندان کا نہیں تھا، رشتہ دار نہیں تھا، نہ خونی رشتے میں سے تھا، نہ غیر خونی رشتے میں سے تھا، ذوی الارحام میں سے نہیں تھا، نہ ہی اصول میں سے تھا، نہ فروع میں سے تھا. بس ایک اتنا کہہ سکتے ہو کہ متعلقات میں سے تھا. بس نبوت اور امتی ہونے کا ایک رشتہ تھا. وہ آپ کا ایک امتی تھا. امتی ہونے کی حیثیت سے آقا نے یہ رشتہ نبھایا کہ دل ٹوٹنے نہیں دیا. تم رشتہ داروں کا دل توڑتے ہو، تم بھائیوں کا رشتہ توڑتے ہو، تم بہنوں کا دل توڑتے ہو، ماؤں کا دل توڑتے ہو، بھائیوں کا دل توڑتے ہو، پڑوسیوں کا دل توڑتے ہو، خالاؤں کا دل توڑتے ہو، اصول کا دل توڑتے ہو، فروع کا دل توڑتے ہو، اپنوں کا توڑتے ہو، آجو بازو والوں کا توڑتے ہو، محلے والوں کا توڑتے ہو، مسجد والوں کا توڑتے ہو. کتنے ایسے دل ہیں جنہیں توڑ کر تم امتی بننا چاہتے ہو اور نبی کا سیرت اپنانا چاہتے ہو. نہیں، سیرت محمدی کا آیا باب یہ ہے، نہ دل کسی کا توڑو نہ کسی کا دل ٹوٹنے دو. نہ کسی کا دل توڑو نہ کسی کا ٹوٹنے دو. ٹوٹا ہوا دل والا اگر کہیں مل جائے تو سہارا لو.
مگر آج سماج میں مذاق بنایا جاتا ہے، آج سماج میں موقع تلاش کیا جاتا ہے، کون گرتا ہے ہنسنے کا موقع مل جائے، کون پھسلتا ہے ہنسنے کا موقع مل جائے، کس کا بزنس لاش ہوتا ہے مذاق اڑانے کا موقع مل جائے، کون سماج میں ذلیل ہوتا ہوا دکھے تو اسے مزید ذلیل کرنے کا موقع مل جائے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر کوئی ذلت کے نالیوں میں گرا ہوا ہے، آلودہ ہو چکا ہے، تو تمہارا کام ہے اس گرے ہوئے کو نکال کر صاف ستھرا بنا کر اسے سماج میں بیٹھنے کے قابل بناؤ۔ اگر کوئی ذلیل ہو رہا ہے تو ذلت سے بچاؤ۔ آج یہ کمی مردوں میں بھی آ رہی ہے اور ہمارے خواتین میں بھی آ گئی ہے، ایک دوسرے کی خوشی کو نہیں دیکھ پاتے۔ پہلا معاملہ یہ تھا، پہلا دور یہ تھا کہ دکھ پر لوگ دکھی ہوتے تھے، دکھ پر لوگ دکھی ہوتے تھے۔ آج ماحول بدل گیا ہے، غیر کی خوشی پر ہم کو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت کا حصہ نہیں ہے۔ خوش رہو، خوش رہنے دو۔ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور معراج سے واپس آئے، اور معراج سے جب واپس آئے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم ہوا آقا معراج سے تشریف لائے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہوا آقا معراج سے تشریف لائے، تو ماں عائشہ کے لیے ایک بڑا پیارا موقع آیا۔ کون ماں عائشہ؟ میری ماں بہنوں، آپ کو صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مگر ماں عائشہ کا حال یہ ہے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں شمع تابہ کا شانہ اجتہاد، شمع تابہ کا شانہ اجتہاد، مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شعر لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے ام المومنین ماں عائشہ کی شان میں کیا کہا؟ مفتی چار ملت کہا، یعنی اے حنبلیو تمہیں استدلال چاہیے، اس کی قوت جناب عائشہ سے حاصل کرو۔ اے مالکیو تمہیں استدلالی قوت چاہیے، ماں عائشہ سے رابطہ کرو۔ اے حنفیو تمہیں استنباطی طاقت چاہیے، ماں عائشہ سے رابطہ کرو۔ اے شافعیو تمہیں توانائی چاہیے، فقہی توانائی، ماں عائشہ سے رابطہ کرو، اس لیے کہ وہ ایک ملت کی مفتی نہیں، وہ مفتی چار ملت ہے۔ شافعی بھی انہی سے فیض لیتا ہے، مالکی بھی انہی سے فیض لیتا ہے، حنبلی بھی انہی سے فیض لیتا ہے، اور حنفی بھی انہی سے فیض لیتا ہے۔ مفتی چار ملت یہی ماں عائشہ ہے۔ ماں عائشہ سے مصطفیٰ خوش ہو گئے اور خوش رہتے ہی تھے۔ ایک بار دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماں عائشہ سے کہہ دیا چلی ماشین مانگ لے عائشہ ماں چاچا ماشین۔ عائشہ پوچھ کیا پوچھتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے، آج چاہ لے کیا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں عائشہ ایسی ویسی نہیں بیٹی تھی، صدیق اکبر کی بیٹی تھی، افضل البشر بعد الانبیاء کی شہزادی تھی۔ سرکار فرما رہے ہیں مانگ لے، پوچھ لے عائشہ پوچھ، جو پوچھ لیتی اپنے مرضی سے جواب مل جاتا، جو مانگ لیتی مل جاتا، در مصطفیٰ ہے۔ لیکن ماں عائشہ پر قربان نبی کے اس فرمان پر حضرت ماں عائشہ نے فوراً زبان نہیں کھولا،
اے خود کا فیصلہ لینے والی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اے مائی چوائس کہ جہنم میں گھس کر اپنی زندگی برباد کرنے والی ماں بہن، میں اشارے کی بولی بول رہا ہوں، اشارے کی بولی بول رہا ہوں سب لوگ اور نوجوان بھی اس میں شامل۔ اے مائی چوائس والو، ماں عائشہ نے مائی چوائس نہیں رکھا، اپنا چوائس نہیں رکھا، اپنا انتخاب نہیں رکھا، اپنی چاہت نہیں رکھی۔ آقا فرماتے ماں عائشہ، ماں عائشہ کیا مانگتی، پوچھ عائشہ کیا پوچھتی ہے، چاہ لے عائشہ کیا چاہتی ہے۔ عائشہ نے مائی چوائس نہیں، خاموش۔ کچھ دیر کے بعد عرض کرتی ہے آقا تھوڑی سی فرصت دے دیں، سبحان اللہ، اطاعت دیکھیے، فرما برداری دیکھیے، فرماتی ہے آقا تھوڑی سی فرصت دے دیجئے، اپنے ابا حضور سے پوچھ کے آتی ہوں بھی بتاتی ہوں، ہے نا؟ اگر آپ ماں بہنوں میں سے کسی خاتون سے کوئی کہہ دے خوش ہو کر چاہو کیا چاہتی ہو تو فوراً مارکیٹ میں گھسا دوں گی، اماں ابا سے پوچھنا پوچھانا تو چھوڑ، لیکن ماں عائشہ ہے آقا ابا حضور سے پوچھ کے بتاتی ہوں، میرے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا میں کیا مانگوں، ابا سے پوچھ لے۔ آئے اور آنے کے رات حضرت ابو بکر صدیق کے حضور حاضر ہو کر عرضی پیش کرتی ہیں، ابا حضور آج محبوب کائنات سبحان اللہ سخا کے عروج پر تھے، عطا کے عروج پہ تھے، نوازنے پہ تھے، کہہ رہے تھے ماں عائشہ کیا مانگتی ہے، کیا عائشہ کیا چاہتی ہے، اے عائشہ سوال کر، کیا سوال کرنا چاہتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ماں اے عائشہ آپ نے کیا مانگا، کچھ مانگا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی نہیں، کیا کہا تم نے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں یہی کہہ کر چلی آئی ہوں کہ آقا حضور مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، میں اپنے ابا حضور سے پوچھ کے آتی ہوں، تو اب آپ ہی بتائیں گے میں کیا مانگوں، آپ ہی بتائیں گے کیا میں پوچھوں، آپ ہی بتائیں گے میں کیا چاہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ معراج جلدی سے ہوئی تھی آقا کی، معراج کا ہی وقت تھا، معراج کے تناظر میں، معراج کے تناظر میں اب کوئی تاریخ کے حوالے سے یہ کہے کہ ماں عائشہ تو وہاں تھی ہی نہیں جب معراج ہوئی، ہاں بے شک بے شک یہ بات کا ہے، لیکن معراج سے قریب کا دور ہے، ہجرت سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوئی، ماں عائشہ سرکار کے قرب میں مدینہ شریف میں آئی، کم عمری میں آئی، لیکن 2-4 سال 5 سال کا عرصہ کوئی بہت عرصہ نہیں ہوتا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ معراج سے قرب کی بات ہے، معراج کا ذکر چل ہی رہا تھا، اسی معراج کے طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب صدیق اکبر نے کہا اے عائشہ جاؤ نبی سے یہ پوچھنا کہ جب معراج میں آپ اللہ کے حضور تشریف لے گئے تو اللہ نے کچھ راز کی باتوں سے نوازا، انہی رازوں میں سے اے آقا کوئی ایک راز بتا دے، اور عائشہ جو نبی تمہیں بتائیں گے وہ آنکھیں پلٹ کے وعدہ کرو کہ تم مجھے بتاؤ۔
حضرت عائشہ نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے ابا حضور میں جا رہی ہوں، آقا حضور سے یہی سوال کروں گی اور آقا حضور جو جواب عطا فرمائیں گے وہ لا کے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ آئی ماں عائشہ اور بارگاہ نبوت میں عرضی پیش کی، آقا حضور آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے اسرار اور رموز آپ کو معراج میں اللہ نے عطا کیا ہے، انہی رموز میں سے ایک رمز دے دو، انہی اسرار میں سے ایک سر دے دو، انہی رازوں میں سے ایک راز کی بات بتا دو۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور کہا عائشہ تم نے اچھے سے مشورہ دیا ہے نا۔ آج کی ماں بہنوں سہیلی کے پاس آ گئی، پڑوسی کے پاس آ گئی، اماں ابا کا مطلب ہی نہیں رہی، اماں میرے جملے میرے گفتگو میں تلخیاں رہیں گی، تلخیاں تندیاں رہیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کوئی دوں گا حالات کے تناظر میں جو غلطیاں ہیں وہ ختم کرو۔ یہ اسلام کا روٹ نہیں ہے جس پر آج کا زمانہ چل رہا ہے۔ اے میرے ماں بہنوں، نہ آپ اسلامی روٹ پر ہو، اور اے میرے دینی بھائیوں نہ آپ اسلامی روٹ پر ہو۔ اسلامی روٹ تو یہ ہے ماں کے مرضی کا خیال کیا جائے، باپ کی مرضی کا خیال کیا جائے، ابوین کی رضا جوئی کی جائے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھا ہے۔ آقا پھر پوچھا، آقا سے پوچھا، آقا نے فرمایا، مسکرائے، کیا اچھا سوال کیا۔ آقا فرماتے تو سنو عائشہ، انہی اسرار میں سے ایک سر یہ ہے، انہی رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب تمہاری امت کا ایک فرد مومن، تمہاری امت کا ایک فرد مومن، غور سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا، آپ کی امت کا ایک فرد ایمان والا اپنے دوسرے فرد مومن، یعنی ایک مومن دوسرے مومن، ایک مومن دوسرے مومن کو خوشی اگر پہنچا دے، چاہے اپنی مسکراہٹ ہی سے خوشی پہنچا دے، ایک مومن کو خوشی پہنچا دے تو اللہ نے فرمایا اس خوشی پہنچانے والے پر میں نے جہنم حرام کر دیا۔ شاور خطیب ہوتے ہیں، بولو سبحان اللہ میں جب کبھی ٹھنڈا ہوگا تب لگا۔ خوشی ایک مومن دوسرے مومن کو پہنچا دے تو اللہ نے فرمایا ہے قسم ہے محبوب خود مجھے میرے ذات و صفات کی، میں اس کو اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دوں گا۔ آقا نے فرما دیا، ماں عائشہ نے سن لیا اور دوڑ کر ابا حضور کے پاس پہنچی۔ اے ابا حضور، یہ میں لے کر آئی ہوں۔ یہ سوال کیا تو آقا نے جواب دیا، تو صدیق اکبر نے سنا تو سن کر رونے لگا۔ ماں عائشہ تو خوش ہو گئی تھی، ابھی آپ نے سنا تو آپ کو بھی خوشی ہوئی نا، مسکرائے، نعرہ بھی لگ گیا، لیکن صدیقی سوچ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہی نہیں افضل البشر ہے وہ، ایسے ہی نہیں سارے صحابہ میں افضل ہے، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے امتی دنیا میں جناب حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء۔ رو پڑے جناب صدیق۔ ماں عائشہ حیرت میں، ابا حضور اتنی اچھی خبر لائی ہوں، اتنی اچھی روایت لائی ہوں، اتنی اچھی بات لائی ہوں، آپ اسے سن کر رو رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں، بیٹی ہر کسی ایک بات کے دو پہلو ہوتے ہیں،
ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک منفی۔ تو مثبت اپنے اندر جو کمال لیے رہتا ہے، وہیں اس کا منفی پہلو اتنی ہی خرابی لیے رہتی ہے۔ عائشہ تم نے مثبت پہلو پر غور کیا ہے، خوشی پہنچاؤ، جنت لے لو، جہنم حرام کر دو، لیکن اس کا منفی پہلو کیا ہے؟ اس کا منفی پہلو یہ ہے اگر خوشی پہنچاؤ تو جنت، جہنم حرام، لیکن منفی پہلو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو رنج پہنچایا، مومن نے مومن کو تکلیف پہنچائی، تو اب جنت حرام ہو جائے گی، جہنم میں جانا ضروری ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایک مثبت پہلو، منفی پہلو۔ خوشی پہنچایا جنت، جہنم حرام، منفی پہلو تکلیف پہنچایا تو اب جنت حرام، جہنم میں داخلہ۔ مطلب کیا؟ صرف منفی سوچ، صرف مثبت سوچ پر نہ رہو عائشہ، منفی سوچ بھی رکھ کر اس کا نتیجہ نکالا کرو۔ سنو، پھر حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے، اس روایت کے سننے کے بعد میں نے بارہا سنا ہے کہ میرے والد لوگوں سے تنہائی میں پوچھا کرتے تھے، میرے بھائی آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف تو نہیں؟ ایک تکلیف دینے والوں، ایک نیچا دوسرے کو دکھانے والوں، ایک دوسروں کی ٹوپیاں اچھالنے والوں، دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے والوں، دوسروں کی حرمت و عزت کو نیلام کرنے والوں، درس لو، درس عبرت، صدیق اکبر سے یہ پیغام لو۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کے باوجود، خلیفہ اول ہونے کے باوجود، عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود، جنتی بشارت پانے کے باوجود، صداقت کے باوجود، امانت کے باوجود، عدالت کے باوجود، اتقا ہونے کے باوجود، صاحب تقوی و طہارت ہونے کے باوجود، جب مومنوں سے ملتے تنہائی میں تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں، میرے بھائی آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف تو نہیں؟ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ یہ اسلام ہے، یہ اسلام جس پہ ہم اولاد چل رہے ہیں نا، ہے نا، ہم خالی ٹوپی لگا کر اسلام دکھانا چاہتے ہیں، کرتا پہن کر اسلام دکھانا چاہتے ہیں، مسجدوں میں آ کے صرف اذان کی خوبصورت آواز بلند کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی سچائی کا تعلق قلب سے ہے، قلب جب تک متاثر نہ ہو، قلب جب تک صحیح نہ ہو، قلب جب تک نصیحتیں قبول نہ کرنے والا ہو، ظاہری حلیہ چینج کرنے سے، بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ظاہری خوبصورتی کچھ نہ ہوگی جب تک دل نہ خوبصورت بن جائے، ظاہری جسم کی خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ دل کی دنیا نہ سمجھ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آج یہ ماحول ہے، یہ دکھانے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ نے کیا کیا؟ رنجیدہ ہونے سے بچایا، یتیم کو قبیلہ خاطر ہونے سے بچایا، غمزدہ ہونے سے بچایا۔ یہ ہے میرے نبی کا علم، اور جلد بازی نہیں کی، روک دیا آنے والے کو، بیٹھو، یہ سب صدقہ ہے اسی تصویر کا کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، اور وہ نور سجدہ ریز ہوا، سجدے کی حالت میں اس نے پہلی تسبیح بیان کی، سبحان العلیم الذی لا یجہل، پاک ہے وہ علم والی ذات جس کے یہاں جہالت نہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہا سبحان الحلیم، سبحان الجواد الذی لا یبخل، پاک ہے وہ جود و کرم والی ذات جس کے یہاں بخل نہیں۔ تیسرے نمبر پر نبی نے کہا سبحان الحلیم الذی لا یعجل، پاک ہے وہ
جلد بازی نہیں. یہ مصطفیٰ ہے، نہ جلد بازی کرتے ہیں نہ جلد بازی کرنے دیتے ہیں. اے انسان، تو اپنی فطرت میں عجول ہے، عجول، جلد باز. ذرا فطرت چینج کر، فطرت نبویہ کو اپنا، اور کاموں میں، امور میں جلد بازی سے کام نہ لے. انشاءاللہ نبی کی یہ سیرت تیرے بڑی کام آئے گی. اور اللہ تعالیٰ اسی سیرت پر چل کر ہمیں حسینی پیغام حاصل کرنے کا موقع فراہم فرمائے گا. اللہ برکات نبوت کے ساتھ ساتھ فیضان شہدائے کربلا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں درود و سلام کے لیے. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کا جھولا پر سر دھڑاتے رہے، جن کا جھولا پر سر دھڑاتے رہے، لوریاں دیکھ نوری سناتے رہے. جن پہ شفاق غم در چلاتے رہے، جن پہ شفاق غم در چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.